بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے اے نبی کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوئے، اور نہ کوئی اللہ کا ہم جنس و ہم مرتبہ ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر اور تعارف سماعت کیجیے۔ اس سورت کا شان نزول اور اس کی فضیلت کا بیان۔ صحیح بخاری کتاب التوحید میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا۔ جس وقت وہ پلٹا تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے ہم پر جسے سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمے پر سورہ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان یعنی اللہ مہربان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری کتاب الصلاح میں ہے کہ ایک انصاری مسجد قباء کے امام تھے۔ ان کی عادت تھی کہ الحمدللہ ختم کر کے پھر اس سورت کو پڑھتے، پھر جو سورت پڑھنی ہوتی یا جہاں سے چاہتے قرآن پڑھتے۔ ایک دن مقتدیوں نے کہا کہ آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں پھر دوسری سورت ملاتے ہیں، یہ کیا؟ یا تو آپ صرف اسی کو پڑھیے یا چھوڑ دیجیے، دوسری سورہ ہی پڑھا کیجیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو جس طرح کرتا ہوں کرتا رہوں گا، تم چاہو تو مجھے امام رکھو، کہو تو میں تمہاری امامت ہی چھوڑ دوں۔ اب انہیں یہ بات بھاری پڑی، جانتے تھے کہ ان سب میں یہ زیادہ افضل ہیں، ان کی موجودگی میں دوسرے کا نماز پڑھانا بھی انہیں گوارا نہ ہو سکا۔ ایک دن جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان لوگوں نے رسول اللہ سے واقعہ بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب سے فرمایا کہ تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا۔ ترمذی اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے کہا کہ میں اس سورت سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت مثل تہائی قرآن کی ہے۔ صحیح بخاری کی اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لو؟ تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھاری پڑا اور کہنے لگے، بھلا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں۔ نبی نے فرمایا، سنو، سورہ قل هو اللہ احد آخر تک تلاوت کرنا 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ نبی گھر سے تشریف لائے، سورہ قل هو اللہ احد آخر تک پڑھی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو رسول اللہ کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں رسول اللہ پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن 1/3 قرآن کریم پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ ایسی ہی روایتیں صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بہت بڑی جماعت سے مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے تشریف لا رہے تھے،
रसूल अल्लाह के साथ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को इस सूरत की तिलावत करते हुए सुनकर फरमाया, वाजिब हो गई। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या वाजिब हो गई? फरमाया, जन्नत। इस हदीस को तिरमिज़ी और निसाई ने रिवायत किया है। मुस्नद अहमद में है कि अब्दुल्लाह इब्न हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम प्यासे थे, रात अंधेरी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार था कि आप तशरीफ लाएं और नमाज पढ़ाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मेरा हाथ पकड़कर फरमाने लगे, पढ़ो। मैं चुप के रहा। नबी ने फिर फरमाया, पढ़ो। मैंने अर्ज किया, क्या पढ़ूं? आपने फरमाया, हर सुबह व शाम 3-3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लिया करो, ये काफी हो जाएगी। नसाई में इस आयत की तफसीर में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, दुआ मांग रहा है। अपनी दुआ में कहता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ, बिअन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस बात की गवाही देकर कि आपके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, आप अकेले हैं, बेनियाज हैं, ना आपके माँ बाप हैं, ना आप किसी की औलाद, ना आपका कोई हमसर और साथी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इसने इसमें आज़म के साथ दुआ मांगी है, अल्लाह के इस बड़े नाम के साथ कि जब कभी इस नाम के साथ सवाल किया जाए तो अता हो और जब कभी इस नाम के साथ दुआ की जाए तो कबूल हो। मुस्नद अहमद में है कि उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज मेरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। मैंने जल्दी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थाम लिया और कहा, अल्लाह के रसूल, मुमिन की नजात किस अमल पर है? नबी ने फरमाया, ए उक़बा, ज़बान थामे रखो, अपने घर में ही बैठे रहा करो और अपनी खताओं पर रोते रहा करो। फिर दोबारा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हुई तो आपने खुद मेरा हाथ पकड़ लिया और फरमाया, उक़बा, क्या मैं तुम्हें तौरात और इंजील और ज़बूर और कुरान में उतरी हुई तमाम सूरतों से बेहतरीन सूरतें बताऊं? मैंने कहा, हाँ ए अल्लाह के रसूल, जरूर इरशाद फरमाइए। अल्लाह ताला मुझे आप पर फिदा करे। बस आपने मुझे सूरह कुल हुवल्लाहु अहद और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ाई। फिर फरमाया, देखो उक़बा, इन्हें न भूलना और हर रात इन्हें पढ़ लिया करना। उक़बा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फिर मैं न इन्हें भूला और न कोई रात इनके पढ़े बगैर गुजारी। मैंने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और जल्दी करके आपके दस्ते मुबारक को अपने हाथ में लेकर अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बेहतरीन आमाल का इरशाद फरमाइए। नबी ने फरमाया, सुनो, जो तुझसे तोड़े यानी रिश्तेदारी, तू उससे जोड़, जो तुझे महरूम रखे तू उसे दे, जो तुझ पर जुल्म करे तू उससे दरगुजर कर और माफ कर दे। सही बुखारी में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त जब बिस्तर पर तशरीफ ले जाते तो हर रात इन तीनों सूरतों को पढ़कर अपनी दोनों हथेलियां मिलाकर उन पर दम करके अपने जिस्म मुबारक पर फेर लिया करते, जहां तक हाथ पहुंचाते, पहले सर पर, फिर मुंह पर, फिर अपने सामने के जिस्म पर 3 मरतबा इसी तरह करते। तौहीद इलाही का बयान। इस सूरत के नाजिल होने की वजह पहले बयान हो चुकी है। इक्रिमा रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि यहूद कहते थे कि हम उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूजते हैं जो अल्लाह के बेटे हैं, और नसरानी कहते थे कि हम ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को पूजते हैं जो अल्लाह के बेटे हैं, और मजूसी कहते थे हम सूरज चांद की परस्तिश करते हैं, और मुशरिक कहते थे हम बुत परस्त हैं। तो अल्लाह ताला ने ये सूरत उतारी कि ऐ नबी, आप कह दीजिए कि हमारे माबूद बरहक तो अल्लाह ताला हैं जो वाहिद एक हैं और अहद अकेले हैं, जिस जैसा कोई नहीं, जिसका कोई वजीर नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई हमसर यानी बराबर का नहीं,
جس کا کوئی ہم جنس نہیں، جس کا برابر کوئی نہیں، جس کے سوا کسی میں الوہیت نہیں۔ اس لفظ کا اطلاق صرف اللہ ہی کی ذات پر ہوتا ہے۔ وہ اپنی صفتوں میں اور اپنی حکمت بھرے کاموں میں یکتا اور بے نظیر ہے۔ وہ صمد ہے، یعنی ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صمد وہ ہے جو اپنی سرداری میں، اپنی شرافت میں، اپنی بزرگی میں اور اپنی عظمت میں، اپنے حلم و علم میں، اپنی حکمت و تدبر میں سب سے بڑا ہوا ہو۔ یہ صفتیں صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اللہ کا نہ ہمسر ہے، نہ اللہ کے جیسا کوئی ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر غالب ہیں اور اپنی ذات و صفات میں یکتا اور بے نظیر ہے۔ صمد کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ جو تمام مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے، جو ہمیشہ بقا والا، سب کی حفاظت کرنے والا ہو، جس کی ذات لا زوال اور غیر فانی ہو۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صمد وہ ہے جو نہ کچھ کھائے، نہ اس میں سے کچھ نکلے، نہ وہ کسی میں سے نکلے، یعنی نہ اس کی اولاد ہو نہ ماں باپ۔ یہ تفسیر بہت اچھی اور عمدہ ہے۔ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے صراحتاً یہ مروی ہے جیسے کہ پہلے گزرا، اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم سے مروی ہے کہ صمد کہتے ہیں ٹھوس چیز کو جو کھوکھلی نہ ہو، جس کا پیٹ نہ ہو۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ عبداللہ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صمد وہ نور ہے جو روشن ہو اور چمک دمک والا ہو۔ حافظ ابو القاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السنہ میں لفظ صمد کی تفسیر میں ان تمام اقوال وغیرہ کو وارد کر کے لکھتے ہیں کہ دراصل یہ سب سچے ہیں اور صحیح ہیں۔ یہ کل صفتیں ہمارے رب عز و جل میں ہیں۔ اللہ کی طرف سب محتاج بھی ہیں، وہ سب سے بڑھ کر سردار اور سب سے بڑے ہیں۔ اللہ کو نہ پیٹ ہے، نہ وہ کھوکھلے ہیں، نہ وہ کھائے نہ پیے، سب فانی ہیں اور وہ باقی ہے، وغیرہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اولاد نہیں، نہ اللہ کے ماں باپ ہیں نہ بیوی، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء، یعنی وہ اللہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ کو اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ کی تو بیوی ہی نہیں، ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا، یعنی وہی ہر چیز کے خالق و مالک ہیں۔ پھر اللہ کی مخلوق اور ملکیت میں سے اللہ کی برابری اور ہمسری کرنے والا کون ہوگا؟ وہ اللہ ان تمام عیوب اور نقصان سے پاک ہیں، جیسے اور جگہ فرمایا قالوا اتخذ الرحمن ولدا الى آخر الآیہ، یعنی کفار کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ تم تو ایک بڑی بری چیز لائے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے، اس بنا پر کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ کو یہ لائق ہی نہیں کہ اللہ کی اولاد ہو۔ تمام زمین و آسمان میں کل کے کل اللہ کے غلام ہی بن کر آنے والے ہیں۔ اللہ کے پاس تمام کا شمار ہے اور انہیں ایک ایک کر کے گن رکھا ہے، اور یہ سب کے سب تنہا تنہا اللہ کے پاس قیامت کے دن حاضر ہونے والے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، یعنی ان کافروں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے، اللہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے باعزت بندے ہیں، بات میں بھی اس سے سبقت نہیں کرتے، اللہ ہی کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور جنات کے درمیان نسب قائم کر رکھا ہے، حالانکہ جنات تو خود اللہ کی فرما برداری میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بیان کردہ عیوب سے پاک اور برتر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایذا دینے والی باتوں کو سنتے ہوئے صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ صابر کوئی نہیں۔ لوگ اللہ کی اولاد بتاتے ہیں اور پھر بھی وہ اللہ انہیں روزیاں دیتے ہیں اور عافیت و تندرستی عطا فرماتے ہیں۔ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اسے ایسا نہ چاہیے، مجھے گالیاں دیتا ہے اور اسے یہ لائق بھی نہ تھا، اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے
کہ وہ کہتا ہے جس طرح اولن یعنی پہلی مرتبہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ایسے ہی پھر نہیں لوٹائیں گے، حالانکہ پہلی مرتبہ کی پیدائش دوسری مرتبہ کی پیدائش سے آسان تو نہ تھی۔ جب میں اس پر قادر ہوں تو اس پر کیوں نہیں؟ اور اس کا مجھے گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں تنہا ہوں، میں ایک ہی ہوں، میں سمجھ یعنی بے نیاز ہوں، نہ میری اولاد نہ میرے ماں باپ نہ مجھ جیسا کوئی اور۔ سامعین الحمدللہ، سورۃ الاخلاص کی تفسیر مکمل ہوئی۔